برسوں کے رشتے لمحوں میں ٹوٹے، برسوں کے تعلقات ایک لمحوں میں ٹوٹے۔ رشتے مشکلوں سے بنتے ہیں لیکن ایک لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو بچائیے، خواہ خون کے رشتے ہوں، خواہ بھائی بہن کے رشتے ہوں، خواہ میاں بیوی کے رشتے ہوں، خواہ دوستی کے رشتے ہوں۔ دوستی کو بچائیے، رشتوں کو بچائیے صبر کر کے۔ ویٹ اینڈ سی ایک فارمولا ہے، یعنی انتظار کیجئے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، کدھر نیا جاتی ہے، کدھر کو اونٹ بیٹھتا ہے۔ برسوں کے رشتے لمحوں میں ٹوٹے، لمحوں کے رشتے برسوں میں بنتے۔ رشتے بنتے 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 ہیں۔ دیکھیے آج ہم کسی ایک رشتے میں بنتے ہیں، ایک مثال کہ میاں بیوی آج شادی ہوتی ہے، یہ ایک لمحے کے رشتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھتا ہے انسان، آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اعتماد کے رشتے بنتے بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے رہتے ہیں۔ پھر بچے ہوتے ہیں، دوستوں میں کوئی کاروبار شروع ہوتا ہے۔ اب یہ رشتے طویل عمر پانے لگے، یہ رشتے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے، ایک سے دو، دو سے چار رشتے بڑھیں۔ اب ان رشتوں کو بننے میں برسوں لگے، اب ٹوٹنے میں ایک لمحے لگتے ہیں۔ ذرا سی غلط فہمی، ذرا سی بد زبانی، ذرا سی بد کلامی، ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ، ذرا سی شک و شبے، ذرا سی تکرار، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے جو برسوں میں بنے وہ لمحوں میں مشکوک ہو گئے۔ اب مشکوک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف تفتیش شروع ہو گئی، ہر لفظ کو دونوں پکڑنے لگے، جو دونوں رشتے ہیں جو برسوں میں بنے وہ ایک دوسرے کے کبھی محبتوں، کبھی احسار، کبھی قربانی، کبھی صبر، کبھی برداشت، ہر قسم کے موسموں سے گزر کر یہ رشتے بنے۔ اب ایک لمحے میں یہ رشتے مشکوک ہو گئے، ایک لمحے میں یہ رشتے ٹوٹنے لگے، ایک لمحے میں یہ رشتے اجنبی ہونے لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں خود ہوں، جلد بازی، اس کی وجہ جلد بازی، اس کی وجہ شک کرنا، اس کی وجہ لالچ میں آنا، اس کی وجہ اس سے بہتر دوسرا مل جانا، اس کی وجہ انڈرسٹینڈنگ جو برسوں سے بنی، جو برسوں میں بنے، وہ انڈرسٹینڈنگ ایک تھوڑی سی آرگومنٹ، بد کلامی میں وہ انڈرسٹینڈنگ خراب ہونے لگے۔ اپنے رشتوں کو بنائیے، اپنے رشتوں کو سنواریے۔ یاد رکھیے کہ رشتے برسوں میں بنتے ہیں۔ اچانک اگر ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس پر اعتماد نہ سماج کرتا ہے، نہ وہ شخص خود اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے، اپنے آپ کو روکنے ٹوکنے لگتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ ایسے رشتے جو کمزور ہونے لگے، کوشش کریں
دوبارہ مسکراہٹوں کے ساتھ، دوبارہ قربانیوں کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، دوبارہ صاف دلی کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں کہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اگلا ایک لمحے میں ہمیں وہ بینیفٹ نہیں دے سکتا جو ہم چاہتے ہیں، ایک لمحے میں وقت لگتا ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک اس کی اپنی طبعی عمر ہوتی ہے، ہر چیز ٹائم مانگتا ہے۔ دوستی، رشتہ داری، بھائی چارگی، میاں بیوی، بھائی بہن، یہ سارے رشتے آپ کے خون کے ہونے کے باوجود آپ کی زبان، اچھی زبان، اچھے کلام، اچھے اخلاق کی محتاج ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے دل کے لالچ کو، اپنے دل کی الٹ پلٹ کو محدود کیجیے، اپنے دل کے الٹ پلٹ کو محفوظ کیجیے۔ ہر وقت ایک جیسی طبیعت کسی کی نہیں ہوتی، ہر وقت ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، اس میں رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے کمپرومائز، صلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک انسان پیچ اپ نہ کرے، جب تک انسان صلح، صبر، برداشت نہ کرے، ٹالرنس اس کے اندر نہ ہو، وہ رشتے، کوئی بھی دنیا کے رشتے قائم نہیں رہتے۔ اور خصوصاً بد کلامی اور شک و شبہ انسان کے رشتوں سے دور کر دیتا ہے۔ سب سے بہتر ہے صبر کیجئے، ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے، اور پھر سمجھائیے۔ سمجھانے سے پہلے خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو ٹٹولیے، دیکھیے کہ میری غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، اپنی غلطی کا حساب کیجئے، دوسرے کی غلطی کا ہرگز حساب مت کیجئے فار دی ٹائم بینگ، وقتی طور پر۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ صبر کی عادت ہو جائے گی، خاموش رہنے کی عادت ہو جائے گی، برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کے رشتے دوبارہ محبتوں کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ رشتے بنتی ہے تعلقات، لمحوں میں تعلقات ٹوٹے، برسوں میں بنے، لمحوں میں ٹوٹے۔ اپنے تعلقات کو قائم رکھیے، یہ تعلقات انسان کے کام آتی ہے۔ انسان کے بیچ رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کے تعلقات برسوں لگے بننے میں، لیکن لمحوں میں ٹوٹ سکتے ہیں اگر ذرا سی بھی جلد بازی کی۔ آپس میں بات چیت کو کنٹینیو رکھیں۔ بات چیت کی کمی، گفتگو کی کمی، آپس میں جو کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، اس میں کمی بھی تعلقات میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے رابطے کو نہ ڈسکنیکٹ کریں، کنیکشن کو ڈسکنیکٹ نہ کریں، کنیکٹ رکھیں اس سے جو آپ کا دوست ہے، اس سے بات چیت کرتے رہیں، اپنی گفتگو میں طنز نہ کریں کیونکہ سمجھدار سب ہے۔ اپنی گفتگو میں جلد بازی کا اظہار نہ کریں، اپنے گفتگو کے کسی حصے میں بھی لالچ کا عنصر نظر نہ ہو۔ اللہ آپ کا اور ہمارا پالنہار ہے، جس نے پیدا کیا وہی اسباب بناتا ہے۔ انسان تو محض ایک ٹول ہے، انسان تو محض ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کس کے ذریعے کس کے نصیب کو، کس کے ذریعے کس کے راستے کو بنا دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اپنے تعلقات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں بات چیت کو کنٹینیو رکھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً میاں بیوی کے رشتے، اس میں آپس میں بات چیت کیا کریں۔ جب بات چیت زیادہ ہوتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے، جب بات چیت کم ہونے لگتی ہے
صرف کام سے کام رکھیں تو انڈرسٹینڈنگ ختم ہونے لگتی ہے. پھر وہی ہوتا ہے کہ برسوں کے رشتے لمحوں میں ٹوٹے. ٹوٹنے کا مطلب یہی نہیں کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیا, ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ دکھا دیا. ٹوٹنے کا مطلب ایک دوسرے کے دل میں دراڑ آ گئی, ایک دوسرے کے دلوں میں غلط فہمی آ گئی, ایک دوسرے کے دلوں میں شکوک و شبہات آ گئی, ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت آنے لگی. یقیناً جب شک و شبہ ہوگا اور بات چیت نہیں انسان کرے گا تو شک بڑھے گا, شیطانیت اس کے اندر زیادہ آئے گی, نفس بہکائے گا. اپنے نفس کی شرارت سے بھی بچیے. یہ کہ شک نفس کی شرارت ہے. آرگومنٹ ہماری کردار کی بد عملی ہے. بحث اننیسیسری, ایسا ہے تو کیسا ہے, ایسا تم نے کیا, ایسا میں نے کیا, میں یہ کیا, تم نے وہ کیا. یہ جو چیزیں ہیں انسان کو انسانیت سے دور کرتی ہے, انسان کو انسانوں سے دور کرتی ہے, رشتوں کو رشتہ داروں سے دور کرتی ہے. اپنی ذات کی انوالومنٹ, اپنی ذات کو کی کریکشن, اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی, اپنی ذات کی بھلائی کیجیے اور تعلقات کو قائم رکھیے. ہمارے تعلقات قائم ہونے کی جو بہترین وجہ وہ ہماری خوش اخلاقی, ہماری بہترین کارکردگی, ہمارا قول و کردار, ہماری بات چیت, ہمارا نرم رویہ, یہ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں, یہ رشتوں کو قائم رکھتے ہیں, یہ بھائی بہنوں کے رشتوں کو قائم رکھتے ہیں. کبھی بحث نہیں کیجیے, کبھی بھی کہیں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بات کوئی سمجھ نہیں رہا ہے تو کوشش کریں کہ موضوع کو بدل دیں, اور اگر وہ نہ ہو تو اپنے آپ کو کسی دوسرے معاملے میں بیزی کر لیں. جب آپ وہاں سے وقتی طور پر بات کو روکیں گے, وقتی طور پر بات کو ختم کر دیں گے, آگے بڑھ جائیں گے. 2-4 دن کے بعد پھر آپ بات کریں. اب مگر وہ بھی یہ دیکھیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ لوجیکل ہے یا نہیں, جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کامن سینس ہے یا نہیں, جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ صحیح بھی بات ہے یا نہیں, جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ اسلام کے دائرے میں ہے کہ نہیں, جو ہم آرگومنٹ یا جس معاملے پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ بات چیت کا کوئی سر پیر ہے کہ نہیں, اس بات چیت کا کوئی حاصل حصول ہے کہ نہیں. ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسی چیز جو آپ نہیں کر سکتے, اور پھر اگر آپ نہ کر سکے اور تو ہم نے یہ کہا, یہ سوچا کہ کیا فائدہ ایسے تعلقات کا, چھوڑو جی, ایسے تعلقات کا کیا فائدہ جو میرے کام نہ آئے. میرے بھائی, آج کام نہیں آتا کل کام آ سکتا ہے, مگر اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے, اللہ کو جوڑنا پسند ہے. شیطان کو توڑنا پسند ہے, شیطان کو جوڑنا پسند نہیں ہے. اسی لیے اپنے تعلقات کو جو برسوں میں بنے اس کو لمحوں میں نہ توڑیں. تعلقات کو قائم رکھیں, بات چیت کو جاری رکھیں, گفتگو کو جاری رکھیں. جب بات چیت کرتے رہیں گے اپنے غلط فہمیاں ختم ہونے لگے گی. غلط فہمی 100 بیماریوں کی, 100 سوشل جرائم, سوشل ڈیزیز ہے, یعنی سماجی بیماری ہے. بات چیت جاری رکھیں گے بیماری میں شفا ہوگی. تعلقات کو قائم رکھیں, کبھی بھی دلوں میں رنجش نہ لائیں, کبھی دلوں میں یہ نہ سوچیں کہ یار اس وقت کا ضائع ہے اس شخص کے ساتھ بات کرنا. ایسا نہیں ہے, کوئی بھی شخص وقت کا ضائع نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آج وہ مصروف ہے, کل وہ فارغ ہوگا اور آپ کے ساتھ تعلقات کو, پرانے تعلقات کو بحال کر دے گا. مگر اگر آپ نے توڑ دیا کسی بھی بنیاد پر یہ بول کر یار یہ میرے مطلب کا بندہ نہیں ہے, توڑو چھوڑو, تو مطلب کا بندہ کوئی نہیں ہوتا. آپ رب سے مطلب رکھیے,
اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا. اللہ تعالیٰ تعلقات بنانے والے کو, تعلقات کو جوڑنے والے کو, رشتوں کو جوڑنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. لمحوں کے رشتے برسوں میں ٹوٹے مت کیجیے. برسوں کے رشتے لمحوں میں ٹوٹے. بچائیے اپنے آپ کو رشتے کے ٹوٹنے سے. رشتہ خالی ایک ہی رشتہ نہیں, دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ رشتے برسوں میں بنتے ہیں اور لمحوں میں ٹوٹتے ہیں. اپنا اور اپنے رشتوں کا خیال رکھیے. برسوں کے رشتے لمحوں میں ٹوٹ